گزشتہ جمعے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 پر ہم نے گفتگو کی تھی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متقیوں اور پرہیزگاروں کی 3 نشانیاں بیان فرمائی تھیں کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ 3 نشانیاں گزشتہ جمعے الحمدللہ ہماری مکمل تھی۔ مضمون ابھی جاری ہے اور آج جو آیت مبارکہ انشاءاللہ ہم سماعت کرنے والے ہیں، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید 2 نشانیاں ایمان والوں کی بیان فرمائی، متقیوں کی بیان فرمائی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ نشانیاں ان لوگوں کی ہیں جن کے لیے قرآن ہدایت اور روشنی کا ذریعہ ہے۔ تو جن کی نشانیاں موجود ہوتی ہیں انشاءاللہ انہیں قرآن سے ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ تو آج جو آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تفصیل بیان فرمائی، جو نشانیاں بیان فرمائی، ان میں سے ایک کا تعلق ہے انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں سے، اور دوسری نشانی کا تعلق ہے آخرت سے۔ تو جو پہلی نشانی ہے اس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، یعنی متقی اور پرہیزگار وہ ہیں جو غیب پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ بما انزل، جو نازل ہوا، جو کچھ نازل ہوا، الیک، آپ کی طرف۔ اب اس میں تھوڑی سی تفصیل اگر آپ جان لیجیے کہ دیکھیں وحی 2 طرح کی ہوتی ہے۔ وحی یعنی اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا کلام، گفتگو یا پیغام 2 طرح کا ہوتا ہے، اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ اور وحی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی وحی مطلوب، میم تا لا واو، مطلوب، ایک ہوتی وحی مطلوب اور دوسری ہوتی وحی غیر مطلوب۔ اس میں فرق کیا ہے؟ آسان لفظوں میں فرق یہ ہے کہ حضور علیہ السلام میں نازل ہونے والی وہ وحی جس کی نماز میں تلاوت کی جاتی ہے اسے وحی مطلوب کہا جاتا ہے، اور وہ وحی جس کی نماز میں تلاوت نہیں کی جاتی اسے وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے۔ یہ بات میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ آپ پر نازل ہوا ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے، یعنی وہ وحی مطلوب ہو اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور وحی غیر مطلوب ہو اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ کبھی کبھی کچھ اصطلاحات اگر میں اپنے گفتگو میں بیان کر دیا تو ان کو تھوڑا سا اسے یاد رکھنا ہے۔ آپ کہیں کسی کو بیان کریں گے، کسی کو بتائیں گے تو ایک اچھا تاثر ملے گا کہ کسی پڑھے لکھے مولوی کے پاس جاتے ہیں جو پڑھ رہے ہیں۔ اب اس کی آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم نے اس کو 2 جو نام دیا وحی مطلوب، وحی غیر مطلوب، اس کو ہم آسان لفظوں میں کیا کہتے ہیں؟ وحی مطلوب کو ہم قرآن کہتے ہیں اور وحی غیر مطلوب کو حدیث کہتے ہیں، جو کہ قرآن کی نماز میں تلاوت کی جاتی ہے اور حدیث کی نماز میں تلاوت، لیکن یہ دونوں کہاں سے ملے ہیں؟ دونوں رسول اللہ کی زبان مبارک سے ملے۔ قرآن بھی ہمیں کہاں سے ملا؟ رسول اللہ کی زبان مبارک سے ملا ہے، اور حدیث بھی کہاں سے ملی؟ رسول اللہ کی زبان مبارک سے ملی ہے۔ تو اللہ کے حبیب کی شان یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ جو اللہ کے حبیب ہے نا، یہ جو بھی گفتگو فرما
4. اس میں سنت کتنی ہے؟ 2. فرض کتنی ہے؟ 2. قرآن میں کہا ہے ظہر کی کتنی رکعتیں؟ 12. سنتیں کتنی ہیں؟ فرض کتنے؟ کہاں ہے قرآن میں؟ کس نے بتایا؟ رسول اللہ نے بتایا. اب رسول اللہ نے بھی اپنی طرف سے نہیں بتایا، ان پر بھی اللہ نے وحی نازل کی، لیکن یہ وہ وحی تھی جس کی نماز میں تلاوت نہیں ہوتی ہے. تو ہم نماز میں ایمان لے کر آتے ہیں کیونکہ اللہ نے قرآن میں دیا، اور رکعتوں کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی. اس لیے ان دونوں کا ماننا ضروری ہے. ایک کو مانیں گے اگر دوسرے کو نہیں مانیں گے تو قرآن کا انکار لازم آئے گا اور دین کبھی بھی مکمل نہیں ہو پائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ جو کچھ اللہ کی جانب سے اپنے حبیب پر اللہ نے نازل کیا، ایمان والے وہ ہیں، متقی وہ ہیں جو ان سب پر ایمان لے کر آتے ہیں، خواہ اس کی تلاوت کی جاتی ہو یا تلاوت نہ کی جاتی ہو. یعنی قرآن پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، قول رسول پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں. تو یہ تو قرآن بھی ہوگی اور حدیث بھی ہوگی. ایمان والا ہونے کے لیے قرآن پر ایمان لانا ضروری. دوسری چیز کا ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نبیوں پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں. اب یہ بہت اصولی بات، اس کو سمجھیں. ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. لیکن کیا ہم صرف رسول اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہمیں کیا تعلیم دی گئی؟ ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، میں اللہ پر بھی ایمان لے کر آتا ہوں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے کر آتا ہوں، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے کر آتا ہوں، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لے کر آتا ہوں. امتی کو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ میں آدم علیہ السلام کا انکار کرتا ہوں، میں موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتا ہوں، یا میں عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتا ہوں، یا میں نوح علیہ السلام کا انکار کرتا ہوں، یا میں ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کا انکار کرتا ہوں. کسی بھی نبی کا اگر انکار کر دیا اور آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن پھر بھی آپ مسلمان نہیں ہو. مسلمان ہونے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے. سب پر ایمان لانا. ہم امتی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن ان سب پر ایمان لانا کس معنی میں ضروری ہے کہ وہ سارے کے سارے اللہ کے نبی تھے، سچے نبی کے سارے کے سارے. بھلے ان کے نام نہ بتاؤ، قرآن مجید قرآن حکیم کے 25 میں ان دونوں کا ذکر موجود ہے، اور احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تشریف لے کر آئے. تو ہمیں بھلے ان کا نام نہ پتہ ہو مگر سب پر ایمان لانا. اگر کسی ایک کا بھی انکار کرنا تو بندہ مسلمان، اگرچہ وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہو لیکن کسی ایک نبی کا بھی انکار کرا تو کافر ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہ سکتا. یہی دوسری بات بھی سمجھیں. آپ نے دیکھا کہ گزشتہ سالوں میں ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، ان کی شان میں گستاخیاں کی گئی، گستاخانہ خاکے بنائے گئے. اور وہ بنانے والے کون تھے؟ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے. یہودیوں عیسائیوں نے مسلمانوں کے نبی کے گستاخانہ خاکے بنائے. مسلمان کا ریئیکشن کیا تھا؟ مسلمان کا ریئیکشن تھا مذمت کرنا، احتجاج کرنا، غم غصے کا اظہار کرنا. لیکن کیا مسلمانوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ چونکہ عیسائیوں نے تمہارے نبی کے قانون بنا کہ تم ان کے نبی کے قانون بناؤ؟ ہرگز نہیں، کیونکہ عیسیٰ ان کے نہیں ہمارے بھی نبی ہے. یہودیوں نے
انجیل قرآن مجید فرقان حمید، توریت کس نبی پر نازل ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام پر۔ زبور کس نبی پہ نازل ہوئی؟ داؤد علیہ السلام پر۔ انجیل کس نبی پہ نازل ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اور قرآن مجید کس پہ نازل ہوا؟ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس وقت جو آپ کو بات سمجھانا ہے، جب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ان کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے جو ہمارے نبی سے پہلے نازل ہوئی، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ مسلمان تو وہ ہے جو ان پر بھی ایمان لے کر آئے جو حبیب آپ سے پہلے نازل ہوئی۔ تو اب کسی کے ذہن میں سوال آئے گا کہ جو انجیل آج کل مارکیٹ میں موجود ہے، جو زبور موجود ہے، یا جو توریت موجود ہے، اس کی جو جدید تقسیم ہے جو آج کل مارکیٹ میں ملتی ہے، اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک کہلایا جاتا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ اور دوسرا کہلاتا ہے نیو ٹیسٹمنٹ۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں توریت اور زبور شامل ہے اور نیو ٹیسٹمنٹ میں انجیل شامل ہے۔ یہ سب ایک ساتھ جڑی ہوئی ملتی ہے۔ یہودی بائبل آج کل جو ملتی ہے اس میں یہ تینوں چیزیں شامل ہیں، اس میں توریت بھی شامل ہے، اس میں زبور بھی شامل ہے، اس میں انجیل بھی شامل ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے نا، اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو مارکیٹ میں آج کل بائبل موجود ہے، جو عیسائی آج کل جو اناجیل پڑھتے ہیں، کیا ان پر ایمان لانا ضروری ہے؟ تو آپ یہ بات یہاں سے نشر کر لیں کہ ایمان لانا ان کتابوں پر ضروری ہے جو اللہ نے اپنے نبیوں پر ان کے زمانے میں نازل کروائی۔ آج جو موجود ہے ان پر نہیں، آج جو موجود ہے ان پر نہیں، بلکہ اللہ نے جو نازل فرمائی تھی اپنے نبیوں پر اس زمانے میں۔ اس طریقے ایمان لانا کہ اللہ نے جو کچھ اپنے نبیوں پہ نازل کیا وہ حق اور سچ تھا۔ آج جو موجود ہے اس کے متعلق تو خود قرآن نے کہا کہ انہوں نے اس میں تبدیلی کر دی ہے، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اس میں تحریفات کر دی ہے، اس میں تو تبدیلی کر دی ہے، پیسے لے لے کر احکام تبدیل کر دیے ہیں۔ تو ان کتابوں پر ایمان لانے کی بات نہیں ہو رہی جو مارکیٹ میں موجود ہے، بلکہ ان پر ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اس پر ہمارا ایمان ہے۔ جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی اس پر ہمارا ایمان ہے۔ جو ابراہیم علیہ السلام پہ صحیح پہ نازل ہوئے ہمارا ایمان ہے۔ جو آدم علیہ السلام پہ نازل ہوئے، شیس علیہ السلام پہ نازل ہوئے، نوح علیہ السلام پہ نازل ہوئے، تمام صحیحوں پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ نے اپنے نبیوں پر نازل کیے، وہ حق اور سچ تھے۔ آج کیا ہوگا؟ آج جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، سارے نبیوں پر ایمان لانا ہے، بالکل اسی طریقے سے آج قرآن پر ایمان، ساری کتابوں پر ایمان لانا ہے، جو کہ قرآن تمام کتابوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ نے اس سے پہلے جو کچھ نازل فرمایا، جو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جمع کر دیا ہے، اور قرآن کی شان بیان فرمائی کہ وہ مصدقا لما بین یدیہ، قرآن کو تصدیق کرنے والا ہے ان تمام کتابوں کی جو آپ سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ تو جو قرآن کی تصدیق کرے گا وہ اس نے تو وہ ساری کتابوں کی تصدیق کرنی ہے۔ تو اس مقصد میں پڑھنے کی ہر کی ضرورت نہیں ہے کہ جو آج کل موجود ہے اس کا کیا ہو۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ ان کو کہیں سے نسخہ مل گیا انجیل کا، وہ لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی تلاوت کرنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انجیل کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو سرکار غضب ناک، سرکار غصے میں، سرکار کے چہرے انور سے ناگواری کا اظہار ہوا۔ صحابہ کرام کو حضرت عمر فاروق کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا یہ انجیل پڑھنا پسند نہیں آ۔ تو حضرت عمر فاروق نے جب سرکار کی کیفیت دیکھی تو فوراً اس کی تلاوت منسوخ کی اور فوراً سرکار کے بارگاہ میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا وبالقرآن کتاب۔ میں اس بات پر راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، آپ میرے آقا ہیں، اسلام میرا دین ہے، قرآن ہماری کتاب، میں اس میں راضی ہوں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ اس زمانے میں موسیٰ بھی ہوتے نا
شدہ اناجیل موجود ہے مارکیٹ میں، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ دیکھیں آپ قرآن مجید قرآن حدیث یا مسجد میں رکھیں، مختلف پبلشرز کے ہیں، کوئی قدیمی کا ہوگا، کوئی تاج کمپنی کا ہوگا، کوئی سلام کا ہوگا، مختلف کمپنیوں کو قرآن مجید قرآن حدیث یہاں پر رکھے ہوئے۔ کیا آپ نے دیکھا کہ 100 سال میں قرآن کچھ اور تھا، 100 سال کے بعد کچھ اور قرآن آ گیا؟ یا مختلف پبلشرز کسی اور قسم کے قرآن چھاپتے ہیں، یا قرآن کے مختلف ورژن نظر آتے ہیں، تو سنیوں کا قرآن الگ ہے، مختلف فرقوں کے قرآن الگ ہے، ایسا تو نظر آتا ہے وہاں سے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن میں کسی فرقے کا بھی اختلاف، کسی مسلک کا بھی اختلاف، پوری دنیا میں قرآن ایک ہی نظر آتا ہے۔ اگر آپ انجیل پڑھنے جائیں گے تو انجیل کے مختلف ورژنز نظر آتے ہیں، کنگ جیمز ورژن الگ ہے، دی ہولی بائبل الگ ہے، گڈ نیوز بائبل الگ ہے، پروٹسٹنٹ کی بائبل الگ ہے۔ اس طرح انہوں نے مختلف فرقوں نے اپنی اپنی بائبل بنائی ہوئی ہے۔ تو بھلا یہ خدا کا کلام ہے تو ہر فرقے کا الگ الگ ہو جائے؟ اسی طریقے سے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو براہ راست اللہ آپ سے کلام کر رہا ہے، اور کبھی ویسے آپ کو کبھی اللہ نہ کرے کبھی آپ کو انجیل پڑھنی پڑے، لیکن اگر کبھی کمپیریٹیو ریلیجن سے آپ کا کبھی تعلق رہا، تقابل ادیان کی نیت سے کبھی آپ پڑھیں تو وہاں آپ کو ہر جگہ یہ نظر آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فلاں مقام پہ یہ فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نے فلاں مقام پہ یہ فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی۔ تو جب ہم نبی کے کلام کو کوٹ کرتے ہیں تو اسے قرآن نہیں، اسے تو ہم حدیث کہا کرتے ہیں، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے حدیث کہا کرتے ہیں، اسے قرآن میں تو اللہ براہ راست کلام فرما رہا ہوتا ہے۔ تو کہیں بھی قرآن میں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ صحابہ کہیں گے رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا، یہ ساری کیفیت کہاں نظر آئے گی؟ ہمیں حدیث رسول میں نظر آئے گی۔ قرآن میں تو براہ راست اللہ کلام فرما رہا ہے اپنے بندوں سے، رسول اللہ وہاں سے لے رہے ہیں، غلاموں کو عطا فرما رہا ہے، بیچ میں اور کوئی واسطہ ذریعہ وسیلہ نہیں۔ تو فرمایا کہ متقی وہ ہے جو قرآن پر ایمان لے کر آئے، اور آپ سے پہلے نبیوں پر جو کتابیں نازل ہوئی ان پر بھی ایمان لانا ضروری۔ اسی ضمن میں تیسری اور آخری بات، ویسے تو بہت ساری باتیں لیکن میں سمجھ رہا ہوں تیسری اور آخری بات جو کہ بہت اہم ہے سمجھنا ضروری۔ ہر زمانے میں جتنے بھی ایمان والے گزرے ان پر یہ لازم تھا کہ جب ان کے پیغمبر علیہ السلام اگر پردہ فرما جائے اور ان کے پردہ فرمانے کے بعد کوئی اور نبی ان کے درمیان مبعوث ہو تو ان سارے کے سارے امتیوں کو جو پچھلے نبی پر ایمان لے کر آئے تھے ان سب کو نئے نبی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے تو وہ مومن نہیں رہیں گے۔ مومن وہ ہے جو نبی پر ایمان لے کر، دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر سارے لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر اس کی دو گروہ بن گئے، ایک یہودی ہو گئے اور ایک عیسائی ہو گئے۔ تو جب تک عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے تھے تو یہودی جو تھے ان کو اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی چونکہ تم ایک نبی کے ماننے والے تھے، مگر جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر آئے اب ان پر ایمان لانا ضروری ہو گیا۔ اب ایمان والا ہوگا وہ ہوگا جو نئے نبی پر، جو موجودہ نبی پر ایمان لانے والا ہوگا وہ مومن ہوگا، جو ایمان نہیں لائے گا اب وہ کافر کہلائے گا، اگرچہ پچھلے نبی کو امتی ہو، مگر اب کیا ہو جائے گا؟
دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا مرتد کافر ہے. پھر جھوٹا نہیں بلکہ مرتد ہے اور کافر ہے. صرف کافر بھی نہیں بلکہ مرتد کافر ہے, واجب القتل ہے, اور اس کا آخری ٹھکانہ یقیناً دوزخ کی آگ ہے. تو یہ دو باتیں تھیں اس آیت مبارکہ میں, دو چیزیں تھیں. ایک جو اس پر ایمان لے کر آئے جو رسول اللہ میں نازل ہوا, جو کچھ نازل ہوا قرآن اور حدیث دونوں پر ایمان, اور آپ سے پہلے نبیوں پر جو کچھ نازل ہوا اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اور آخری جو چیز ہے اس کے اندر اس آیت مبارکہ میں وہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, آخرت پہ وہ پختہ یقین رکھتے ہیں. آخرت پہ پختہ یقین. اس سے پہلی باتوں میں صرف ایمان کی بات ہو رہی تھی, ایمان لانا ایمان لانا ایمان لانا, مگر جب آخرت کی بات آئی تو فرمایا اس پہ تو پکا یقین ہے ان کا, اس میں کوئی شک نہیں, کوئی شبہ نہیں, پکا یقین. یقین بھی کیسا یقین؟ اس لیے کہ یہ مرنا ہے اور اس دنیا میں جو کچھ کیا اس کا حساب کتاب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے. ہر مسلمان کو اگر یہ پکا یقین ہو جائے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا حساب کتاب اللہ کی بارگاہ میں مجھے دینا ہے, تو پھر کوئی کسی کا حق نہ مارے, کوئی کسی سے جھوٹ نہ بولے, کوئی کسی کے ساتھ خیانت نہ کرے, کوئی کسی کی غیبت چغلی نہ کرے, کوئی کسی کی عزت پہ ڈاکہ نہ ڈالے. چونکہ اس کو یقین ہے کہ یہاں پولیس والے پکڑے یا نہ پکڑے مگر اللہ کی بارگاہ سے کوئی چھڑانے والا, چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے اور چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی اس سے پوشیدہ. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرے کے برابر نیکی کی ہے نا وہ اس کو دکھا دی جائے گی. اللہ فرمایا ہم تو دیکھ ہی رہے, اس کو بھی دکھائیں گے کہ تم نے یہ چھوٹی سی نیکی کی. اور جس نے ذرے کے برابر برائی کی اللہ پاک فرماتا ہے اس کو وہ بھی دکھائیں گے کہ تم نے یہ برائی کی. تو اللہ سے تو کوئی چیز پوشیدہ. اب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں تو بڑے تعلقات ہیں ہمارے, پولیس والوں سے بھی تعلقات ہیں, تھانے میں بھی تعلقات ہیں, اور بڑی پہنچ ہے ہماری, بڑی سورس ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ہاتھ ہی نہیں ڈالے گا, ہاتھ ڈالا بھی تو اتنے تعلقات ہیں ہم نکل جائیں. یہاں اگر پکڑے بھی گئے تو عدالتوں میں بڑے تعلقات ہیں, 10 سال وہاں سے دوستیاں ہیں, وہاں نکل جائیں گے, کوئی مسئلہ ہی نہیں. کتنے ہی کروڑوں کو کرپشن کیا ہوا ہے, آپ بالکل کوئی مسئلہ نہیں, آپ بالکل صاف ستھرے ہو کے باہر نکلیں گے, کوئی پکڑنے والا نہیں. بلا شبہ دنیا کا جو قانون ہے اس میں کمزوری ہو سکتی ہے مگر اللہ تو ہے ہی عادل. عدل اور انصاف اللہ کا خاص وصف ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ بھی آپ کو اسی طرح چھوڑ دے گا؟ آخرت تو بنی ہی اس لیے ہے کہ یہاں جو کچھ لوگوں کے حقوق کی تلافی ہونا رہ گئی ہے وہاں اس کی تلافی کروا دی جائے. میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں, یہ دنیا فزیکل لاز کے حساب سے مکمل ہے لیکن مورل لاز کے حساب سے نامکمل ہے. مثال کے طور پہ فزیکل لا دیکھیں, آگ کا کام ہے جلانا, ایسے ہی نا, آگ کا کام کیا ہے جلانا. تو جیسے ہی آپ آگ کے ہاتھ ڈالیں گے کیا ہوگا, جل جائے گا. تو فزیکل لا فوراً اپلائی ہوا, جیسے میں نے آگ کے ہاتھ ڈالا فوراً میرا ہاتھ جل گیا. تو فزیکل لا تو فوراً اپلائی ہو جاتی ہے یہاں پر. لیکن جو مورل لاز ہے, میں نے کسی کا حق مارا, میں نے کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا, میں نے کسی کا پلاٹ ہڑپ لیا, میں نے کسی کی کمیٹی پوری کھا لی, لاکھوں روپے کھا گئے, کوئی لینے کا کوئی نہیں ہے, اور پھر اس کے بعد وہ بندہ ناچار ہے, مظلوم ہے, مجبور ہے, اس کو کوئی تعلقات ہی نہیں ہے, وہ مجھ سے وہ پیسے نکلوا ہی نہیں سکتا, وہ اپنا پلاٹ خالی کروا ہی نہیں سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ بس استاد یہاں کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. اب اس کا حق مارا, اس کو کہیں نہ کہیں تو انصاف ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے. تو وہ انصاف کہاں ملے گا اسے؟ قیامت میں ملے گا. اللہ کی بارگاہ میں کسی کی دھوکہ دھمکی نہیں چلے گی, اللہ کی بارگاہ میں کوئی رشوت نہیں چلے گی, اللہ کی بارگاہ میں کوئی تعلقات بھی نہیں چلے گی. جب بات آئے کہ پکڑ کے تو پکی پکی پکڑونی ہے. ان بطش ربک لشدید, آپ کے رب کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے, کوئی اس سے بچانے والا نہیں ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہاں پر تعلقات ہمارے قائم آئے تو وہاں کام
میں اگر آپ سے پوچھوں مفلس کون ہے تو آپ کیا کہیں؟ جس کے پاس پیسے نہ ہو وہ مفلس ہے، جس کے پاس عیش و عشرت والی زندگی گزارنے کا سامان نہ ہو وہ مفلس ہے، جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو وہ مفلس ہے۔ یہی کہیں گے آپ؟ صحابہ نے کسی کا یار اس کا جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ مفلس ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، فرمایا حقیقی مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن نیکیوں کے انبار کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، نیکیوں کے انبار کے ساتھ خوب نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ اب جب اس کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، ترازو میں تول کے جا رہا ہوگا، خوب نیکیاں ہیں کہ ایک بندہ آ جائے گا کہ مالکہ کس نے دنیا میں مجھے گالی دی تھی، مجھے اس کا بدلہ چاہیے، اس نے مجھے دنیا میں گالی دی تھی، مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ اللہ پاک فرمایا اچھا پھر اس کی اتنی نیکیاں نکال کر اس بندے کو دے دے، نیکیاں نکالی اس کو دے دی، پھر اگلا بندہ آئے گا مالکہ اس نے فلاں فلاں میرا حق مارا تھا، مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ اللہ پاک فرمائے گا اس کی اتنی نیکیاں نکال کر اس بندے کو دے دو۔ اس طرح لوگ آتے رہیں گے اور اپنے اپنے حق کا مطالبہ کریں گے، اس بندے کی نیکیاں نکال کر دوسروں کو بانٹی جا رہی ہوں گی، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری نیکیاں ختم، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن لوگ ابھی باقی ہے، قطار لگی ہوئی کہ میرا بھی حق مارا تھا، میرا بھی حق مارا تھا، میرا بھی حق مارا تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ نیکیاں تو ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کے گناہ اٹھا کر اس کے نام اعمال میں ڈالو، جس کا حق مارا تو ان کی برائیاں اٹھا کر، ان کے گناہ اٹھا کر اس کے نام اعمال، وہاں سے گناہ اٹھا کر اس کے نام، وہاں گناہ اٹھا کر۔ سرکار نے فرمایا اس سے بڑھ کر مفلس اور کوئی نہیں۔ کیا لے کر آیا تھا؟ نیکیاں لایا، مگر آج مورل لا، اخلاقی قانون جب وہ نافذ ہوا تو اخلاقی قانون کی روح سے اس کی کوئی نیکی کسی کام نہیں آئی۔ اسے نیکی صرف حقوق اللہ کی ادائیگی کا نام نہیں ہے، نیکی کی حفاظت حقوق العباد کی ادائیگی سے ہوتی ہے، ورنہ نیکیاں ساری کی ساری ضائع اور برباد ہو جاتی ہے۔ ورنہ حقیقی مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن خوب نیکیاں لے کر آیا، مگر اس کی نیکیاں لوگوں میں تقسیم ہو گئی، بلکہ لوگوں کے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈال دیے۔ جب ہمیں یہ پختہ یقین ہو جائے گا کہ ہم آنسر دینے والے ہیں، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، ہمیں اپنے عمل کا حساب دینا، تو کوئی کسی کو چونا نہیں لگائے گا۔ پھر سب کو فکر ہوگی کہ سامنے والا مجھے پکڑے نہ پکڑے، مگر اللہ سے کوئی چیز خفیہ اور پوشیدہ تو یہ تین باتیں ہو گئی۔ متقیوں کی صفات پچھلی آیت میں بھی تین بیان ہوئی تھی، غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور آج ہم نے پڑھی رسول اللہ کا جو کچھ نازل ہوا یعنی قرآن اور حدیث پر ایمان لانا، آپ سے پہلے نبیوں پر جو کچھ نازل ہوا ان پر ایمان لے کر آنا، اور یہاں یہ بھی سیکھیے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی اور نبی آنے والا، اور آخرت میں پختہ یقین ہونا، آخرت میں پختہ یقین ہونا۔ جب آخرت میں پختہ یقین ہو جائے گا تو خود بخود ہم متقی ہو جائیں گے، خود بخود پرہیزگاری ہمارے اندر آ جائے گی، اور ہم ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچیں گے کوئی حساب لے یا نہ لے، مگر اللہ کی بارگاہ میں حساب مجھے دینا ہے۔ پریکٹیکلی ہم کیا کر رہے ہیں؟ گزشتہ جمعے میں نے ایک جملہ کہہ دیا تھا کہ شاید میں منافق ہو گیا ہوں، اس لیے میری بات کا اثر آپ لوگوں پر نہیں ہوگا۔ تو نماز کے بعد ایک بہت ہی محترم بھائی مجھے ملے اور کہنے لگے کہ آپ نے اس طرح جملہ کہہ دی ہے جو بالکل بھی مناسب نہیں ہے، اپنے ایمان میں شک کرنا یہ تو کفر ہے۔ تو میں نے اس سے عرض کی میرے بھائی بہت اچھا ہے کہ آپ نے مجھ سے پوچھ لیا تاکہ آپ کی یہ جو غلط فہمی اس کو دور کر دو۔ منافق جو میں نے کہا، منافق یہ اعتقادی نہیں کہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مجھے اپنے ایمان میں رتی برابر شک نہیں ہے۔ آپ اس حالت کو چھوڑی رکھے کاٹ میں، مگر میں اپنے ایمان سے پھرنے والا نہیں ہوں، الحمدللہ۔ میں نے جو منافق کہا وہ منافق عملی کہا، اور یہ منافق کی قسمیں خود رسول اللہ نے حدیث کے اندر بیان فرمائی۔ میرے کو بتایا بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس میں چار خصلتیں ہوں وہ پکا منافق ہے۔ حضور نے کیا کہا؟ پکا منافق ہے، جس میں یہ چار باتیں ہوں پکا منافق ہے۔ وہ چار باتیں کیا ہے؟
इदा ख़ासम फजर, जब भी झगड़ा होगा गालियां देगा, जब भी लड़ाई झगड़ा होगा गालियां देगा। इदा आहदा गदर, जब भी वादा करेगा वादा खिलाफी करेगा। इदा हद्दथ कदब, जब भी बात करेगा झूठ बोलेगा। इदा तुमिना खाना, जब भी अमानत रखवाई जाएगी खयानत करेगा। इसकी 4 अलामतें मौजूद हैं। पक्का मुनाफिक है। अगर किसी में कोई एक खसलत हुई तो उसमें निफाक की अलामत मौजूद है। अब मैंने कहा बताओ तो हुजूर ने जब पक्का मुनाफिक है तो इससे क्या मुराद है? ईमान में शक शुबा नहीं बल्कि अमल उसका मुनाफिक वाला है। तो मैंने जो बात कही वो मुनाफिक के अमली वाली बात कही थी कि चूंकि हमारे अंदर भी कैफियत है। हाँ, मुझे यकीन से बताएं कि जब भी हम 2 लोगों को झगड़ा करते हुए देखते हैं, उनके झगड़े में क्या होता है? झूठ बोले जाते हैं, सिर्फ अपनी झूठी आंख को बचाने के लिए, सामने वाले को मरूफ करने के लिए झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। लोगों को हंसाने के लिए झूठी बातें कर रहे हैं। काम नहीं करते इसे, वादा खिलाफियत नहीं करते। मुझसे वादा किया एक बंदे ने कि जी मैं हजरत कल आपके घर का ही काम करूंगा, आज तक वो नहीं आया। मुझसे एक साहब ने वादा किया ईद के दूसरे दिन, मैं दोपहर में घर पे खाना खा रहा हूं, उनका फोन आया मेरे पास, हजरत आज ईद का दिन है मगर मेरे घर में सूप का सामान कुछ है नहीं मेरे पास, तो आप मैं जोहर की नमाज पढ़ रहा था मस्जिद में, तो नमाज पढ़ते पढ़ते आपका जहन में ख्याल आया मैं आपसे कुछ मदद मांगू, तो हजरत आज मगर मुझे 3000 रुपए दे दे तो मैं अपने बच्चों को थोड़ा सा कुछ खिला पिला दूंगा। मैंने उससे कहा भाई मैं तो मस्जिद में फिलहाल नहीं हूँ, वरना मैं जरूर आपकी मदद करूँ। उसने कहा मैं आपके घर में आ जाता हूँ। मैंने कहा आ जाओ भाई, कोई मसला नहीं। वो घर पे आए, मैंने खुद अपने हाथ से भी नहीं दिए ताकि वो बंदा शर्मिंदा ना हो, मैंने अपने भाई के हाथ से उनको पैसे भिजवाए। उन्होंने कहा कि मैं इंशाल्लाह आपको 10 तारीख को ये पैसे वापस कर दूंगा, बकरा ईद। उन्होंने कहा कि मैं अगले महीने की 10 तारीख को पैसे वापस कर दूंगा। आज तक वो 10 तारीख नहीं है, आज तक वो 10 तारीख, तो क्या हम ये वादा खिलाफी नहीं करते? कितने लोग हैं, कितनी वादा खिलाफियां कर रहे हैं। तो ये मैंने कहा कि हजरत ईमान में शक नहीं माजल्ला, बल्कि हमारा अमल चूंकि मुनाफिकों वाला हो गया है, वो हदीस के अंदर मैं उसके ऊपर मैंने ये बात आपसे अर्ज की थी, आपके सामने इसलिए बयान की कि अगर आप